بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھے انداز سے روزے گزر رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ رہتا ہے کہ دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ کی تپش بہت ہے، ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے، اتنی گرمی ہے۔ یہ باتیں وہی سوچ سکتا ہے جس کا خیال اس بات پہ ہو کہ ہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جس نے ایک مرتبہ نیت کر لی، جس نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے چونکہ حکم دیا ہے رمضان کے روزے کا، یہ سوچ کے ارادہ کر لیا۔ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے کہ روزے کی بھوک پیاس کا جو غم اٹھائے گا اس روزے دار کو نہ جہنم جلائے گا۔ کتنا آسان سا معاملہ ہے۔ جہنم کی وہ دردناک خطرناک آگ سے نجات مل رہی ہے رمضان شریف کا روزہ رکھنے سے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ بات آج کچھ اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ بڑی تعداد میں ہم اس وقت غفلت کا شکار ہیں، غافل ہیں، اور وہ غفلت جو ہے وہ دن پہ دن دین سے دور کرتی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے اور کیا ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں۔ ذمہ داریوں سے مراد یہ کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نماز سے ہم دور ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اس وقت ایسے ہوں گے جن کو ہفتوں کے مہینوں گزر جاتے ہیں، مسجد کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے مارے ڈھکیلے کہیں نہ کہیں کسی کے سمجھا دینے سے یا گھر کی ڈانٹ سے جمعے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ جمعے کا ارادہ جو ہوتا ہے وہ اتنی دیر کا ہوتا ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ ہاں خطبہ ختم پہ ہے، جماعت کھڑی ہونے والی، تو بھاگتے دوڑتے پیچھے کے صفوں میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد چلے آئے۔ کسی پہ میں انگلی نہیں اٹھا رہا، جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے، جو غور مدے کی جو بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک اور بات بھی ہے، اس پروگرام کا ایک اور بھی ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں خواتین جو ہیں وہ نمازیں گھر ہی میں پڑھتی ہیں، حالانکہ وہی خواتین جب عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مکہ شریف اور مدینہ منورہ پہنچتی ہیں تو وہاں پر حرم کعبہ میں، حرم شریف میں جانے کے بعد، مسجد نبوی میں جانے کے بعد، یا اور جو مساجد ہیں، مسجد قباء، مسجد قبلین وغیرہ وغیرہ، وہاں پر عورتوں کے لیے بھی ایک الگ حصہ بنا ہوتا ہے اور عورتیں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ گھروں میں ہی نماز عورتوں کے پڑھنے کا ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مسجد میں ممبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو نمازوں سے بے پناہ دور ہیں، مہینوں مسجد نہیں جاتے، جمعے گئے بھی تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے، انہیں بھی نہیں پتا کہ ممبر کیا ہے۔ ممبر جہاں سے امام صاحب امامت کرتے ہیں اس کے برابر میں ایک پتھر سا ہوتا ہے جس میں 3 سیڑھیاں ایسی بنی ہوتی ہیں، یہ ممبر کہلاتا ہے۔ اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، وہ سلسلہ اس طرح سے چلا آ رہا ہے۔ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، خطبہ جمعے کے دن ہی دیا جاتا ہے، باقی 5 وقت کی نمازوں میں خطبہ نہیں ہوتا۔ یہ جو جمعے کے دن کا خطبہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی مقدس حدیث ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے تمام کے تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف لا چکے تھے، اور جب وقت ہوا اور اللہ کے نبی نے ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو پہلا قدم رکھتے ہی آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے ممبر پہ اس کے اوپر والے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور اس کے بعد تیسرے ممبر پہ جب آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جمعے کا، اور اس کے بعد خطبہ کے بعد ممبر سے اتر کے نیچے تشریف لائے، مصلی پہ آئے، امامت فرمائی۔ جمعے کی نماز تمام صحابہ کرام نے آپ کی امامت میں مکمل کی، اور نماز سے جب فارغ ہو چکے تو چند صحابی جو اگلی صف میں تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک نئی چیز دیکھی، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ممبر پہ پاؤں رکھنے کے بعد آپ نے آمین کہا ہو، کیا ماجرا ہے؟ اچھا چونکہ ہم لوگ بے حصے ہیں، ہم کوئی بھی دین سے تعلق رکھتی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر اثر نہیں لیتے۔ صحابہ اکرام کو ہر لمحہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو اس میں کیا پوشیدہ ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا بہتری ہے، ہمیشہ خلش میں رہتے تھے۔ فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب میں ممبر کی طرف بڑھا تو جبرائیل تشریف لے آیا، اور جب میں نے ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی، اور کیا دعا کی سنیے، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ مسلمان جسے رمضان شریف کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کے روزے چھوڑے، رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھے، رمضان کی برکتوں کو نہ سمجھے، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دے اور روزے چھوڑنے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا ہو کہ جنت حاصل نہ کر سکے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص۔
ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا آمین. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر دعا کی اور کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ سننے کے بعد آپ پہ درود نہ پڑھے، لعنت ہے اس شخص پہ اور ہلاک ہو جائے. اور تیسرے ممبر پہ جب ہمارے نبی نے قدم رکھا تو جبرائیل السلام نے دعا کی کہ وہ اولاد جس کو بڑھاپے کے ماں باپ ملیں اور وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد انہیں خوش کر کے ان کی دعاؤں کے ذریعے جنت نہ اپنی حاصل کر لے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ہلاک ہو جائے. اب آپ سوچئے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کس کے نکل رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. اور جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں اس پہ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی اگر ہم رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کے بعد بھی اگر ہم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے بعد درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کریں، اس کے بعد بھی ہم اگر بڑھاپے کے والدین کو دیکھیں گھر میں اور اس کے بعد ان کی خدمت نہ کر سکیں تو پھر ہم پھر کس لیے رونا رو رہے ہیں؟ کس بات سے ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے دل میں خوف بیٹھا جا رہا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ دعائیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. ہم پہلے اپنے حالات تو بہتر کریں. کس قدر کی گمراہی میں کبھی کبھی ایسے ویڈیو آنے لگے ہیں، اللہ توبہ کہنا نہیں چاہیے. رمضان کا مہینہ کیا شروع ہوا کہ سب سے زیادہ دیندار تو یہ واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب ہو گیا. مستقل پتہ نہیں کہاں کہاں کے ویڈیو اس کے اوپر آ رہے ہیں، ایسے ویڈیو آ رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ خوشی اس کو ڈال رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، ابھی ایک ویڈیو آیا میں آپ کو دکھاؤں گا. ایک زمانہ تھا کہ جب سحری کا وقت جب ہوتا تھا تو کچھ محلے کے لوگ اپنے محلے کی سڑکوں پہ نکل کے آوازیں لگاتے تھے کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ حضرات اٹھ جائیے، سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے یا سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. وہ اس لیے جگاتے تھے کہ اول تو سحری کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت جو چیز کھائی جاتی ہے یہ برکت کا کھانا کہلاتا ہے. ایک تو یہ برکت کا کھانا ہے. دوسری چیز یہ ہے، یہ خیال دل میں رہتا تھا لوگوں کے کہ بھائی کسی کی آنکھ لگی ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، اگر سوتے رہ گئے اور سحری کا وقت نکل گیا اور اس کے بعد انہوں نے روزے کی نیت کر لی تو یوں ہی چونکہ شدت کی گرمی میں 15-16 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا، تو کم سے کم لوگوں کی مدد کا جذبہ ہوتا تھا. اور وہ مدد کے جذبے میں ادب اور احترام کے ساتھ آواز لگائی جاتی تھی کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سحری کا وقت ہونے والا ہے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایسے کر کے آوازیں آتی تھی. لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. سامعین کرام، سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ سبھی حضرات سحری کر لیں. آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو آپ کو بار بار آواز دیں. ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، اذان دے دیں گے، منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جائے گا. آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو بار بار آپ کو آواز دیں. کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہیں. مطلب سحری کے نام پہ مائک پہ کھڑے ہو کے اگر وہ مذاق میں انہوں نے کیا ہے تو اللہ کے واسطے اس طریقے کا مذاق کرنا بند کر دیجئے، ورنہ اگر اللہ نے مذاق کر دیا تو نہ جانے پھر ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی. اللہ سے توبہ. دین کو مذاق مت بنائیے. سحری کا موقع ہو، افطار کا موقع ہو، طرح طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں. افطار کے وقت کوئی تربوز لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے موبائل پہ رنگ ٹون کی جگہ پہ اللہ اکبر کی اذان لگی ہوئی ہے، اس کا کسی کا فون آیا انہوں نے افطار کر لیا. یہ کون سی بات ہے؟ اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کو واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شیئر کیجئے. ہنسنے ہنسانے کے لیے اور کچھ بچے ہی نہیں زندگی میں. نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد آدمی دعا مانگ رہا ہے تو دعا مانگنے کے بعد آمین کہہ کے جلدی سے موبائل اٹھا کے دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دعا جو مانگی تھی اس کی او ٹی پی کا میسج تو نہیں آیا، اللہ کی طرف سے کنفرمیشن تو نہیں آ گیا کہ ہاں بھائی تمہاری دعا قبول ہو گئی. لعنت ہے. افسوس ہوتا ہے. اللہ توبہ، اللہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دین کو مذاق نہ بنائیے. بہت مذاق بن گیا ہمارا، بہت مذاق بن رہا ہے ہمارا، اور اس کی کافی حد تک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم خود اپنے آپ کو ہنسوا رہے ہیں. ہم ایک بار سوچ کے تو دیکھیں کہاں پہنچ رہے ہیں، کس موڑ پہ آگے کھڑے ہو گئے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور اس مہینے کی اگر ہمیں اہمیت نہ پتا ہو، اس کا احترام نہ ہمیں کرنا آتا ہو، تو پھر ہم کس بات کے مسلمان؟ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان؟ ہوش میں آئیے، تھوڑا سمجھیے ذرا سا.
یوٹیوب سے بچیے. یہ واٹس ایپ فیس بک پہ جو رمضان سے مذاقیہ میسج آ رہے ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کیجیے. میں کوئی مفتی قاری حافظ عالم نہیں ہوں جو آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں. آپ کا بھائی ہوں, انسان ہوں, مسلمان ہوں, ہمدردی رکھتا ہوں دل میں. ایسے بنیے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ سچے مسلمان ہیں, یہ ایمان والے مسلمان ہیں. کوئی کیوں ہمیں دیکھ کے یہ کہنے لگے گا؟ کون سے سرخاب کے پر ہمارے لگے ہیں جو کوئی ہماری تعریف کر دے؟ ہماری تعریف ہمارے حسن سلوک سے ہوگی, ہمارے اخلاق سے ہوگی, ہمارے معاملات سے ہوگی, ہمارے لین دین سے ہوگی, ہماری بات چیت سے ہوگی. سالوں سے لوگ ہم سے محبت کرتے چلے آ رہے تھے, اچانک کیا ہو گیا جو ہم برے ہو گئے؟ اچانک نہیں ہوا, یہ برسوں کی جو ہماری غفلت تھی, کوتاہی تھی, جو ہم سوئے ہوئے تھے, جو ہم اپنا مذاق خود بنا رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے, یہ اس کا نتیجہ ہے. مہربانی کر کے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پہچانیے. آپ پہچانیے کہ کس کی امت میں ہیں. وہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا, وہ جن کے لیے کائنات کو رچایا بسایا گیا, وہ جنہوں نے تمام تکلیفیں پریشانیاں اٹھائیں, کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں جب بھیجا ہے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے محبوب کو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھا رہا ہے, کوئی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے, تو تم اسے لیے بد دعا نہ کرو, تم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو. اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ کسی سے جھک کے معافی مانگنے میں تمہاری عزت میں کمی ہو رہی ہے, تو خبردار فکر نہ کرنا, حشر کے میدان میں تم ہم سے عزت لے لینا. اب بتائیے, ایسے وعدے جو نبی کر رہے ہوں, وہ اپنے محبوب, وہ اپنے امت کے لیے کیسے کیسے طریقے ہم کو بتا کے گئے ہیں کہ اس طرح سے راستہ آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ہم کو کتنی بڑی چھوٹ دے دی, کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا. اب ہم یہ بات کو سوچ کے اگر پریشان ہو کہ بھئی 40 50 60 سال کی زندگی تو گزر گئی, غفلت میں, تمام گناہوں میں گزر گئی, اب پتہ نہیں کتنی زندگی بچی ہے, اتنے گناہوں کو کیسے معاف کرائیں گے؟ آفر ہے اس کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے, ابھی 4 دن کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا, جس میں ہم کو 5 طاق راتیں ملیں گی, قیام اللیل کی راتیں ملیں گی انشاءاللہ. 21 23 25 27 29 یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں عبادت کرنے پہ ہزاروں سال کی راتوں کا عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یہ بونس نہیں ہے, یہ اشارہ اس بات کا نہیں ہے کہ پروردگار پالنہار جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب تک سانس چل رہی ہے نیک اعمال کرتے رہیں, تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے لیے جو فیصلے ہیں وہ جنت الفردوس کے ہوں, جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے ہوں, نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے. معاف کر دیجیے گا مجھے اگر میری بات بری لگ رہی ہو, لیکن بہت مجبور ہو کے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے. السلام علیکم.